أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیتے ہیں کہ پانی کی طرح
اور پھر بارش کا پانی، تو بارش کے پانی کی دو صفتیں قرآن نے بیان کی ہیں، ماء مبارکا اور ماء طہورا، کہ یہ برکت والا پانی ہے۔ تو حضرت مولانا فرماتے ہیں برکت والے پانی کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی چیزوں کو اگا دیتا ہے۔ بارش کے پانی میں اللہ نے تاثیر ہوتا ہے اور صاف ستھرا ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کو اگا دیتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں بارش کے زمانے میں کہ دیوار میں بھی پودے اگ جاتے ہیں، دیوار میں بھی پودے اگ جاتے ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری اس محنت سے ہماری زندگی میں جو 5 شعبے ہیں دین کے، ان 5 شعبوں کا دین ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ بارش کا پانی تو میں دوسری صفت بیان کی ہے ماء طہورا، یہ بارش کا پانی پاک صاف ہے، طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، اپنی ذات سے پاک ہے اور ناپاک کپڑوں کو، ناپاک چیزوں کو پاک کرنے والا ہے۔ تو ہماری اس محنت کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں سے وہ غلاظتیں، وہ نجاستیں، وہ خباثتیں کہ جس کے لیے آدمی کو مہینوں تک محنت، سالوں تک محنت کرنی پڑتی ہے، ان میں کچھ کمی بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہ دن ب دن حسد بڑھ رہا ہے، دن ب دن کبر آ رہا ہے، دن ب دن بغض آ رہا ہے، دن ب دن اعمال سے غفلت آ رہی ہے، اس لیے بہت ڈرنے کی ضرورت۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے جملے جو ہوتے تھے وہ بہت جو معنی ہوتے تھے، کرتے رہو، ڈرتے رہو، مانتے رہو، مانگتے رہو، سب آ گیا اس میں۔ کہیں کرنا نہیں ہے، ڈرنا بھی ہے کہ کہیں کیا کرائے منہ پر نہ مار دیا میں، وہ تو سمجھ ہے۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں جب سے ہم نے سنا ہے کہ اللہ سمجھ ہے، ہماری تو جان ہی نکل گئی ہے کہ اس کو تو کسی کی پڑی نہیں ہے، وہ جب چاہے جس کو چاہے اوپر لا سکتا ہے اور جب چاہے جس کو چاہے نیچے گرا سکتا ہے۔ اور ڈرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت کے جو جملے ہیں نا، کرتے رہو، کرنے کا زمانہ یہی ہے، لیکن ڈرتے رہو، ڈرتے رہو۔ اسی لیے آپ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھو، جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی ہے وہ رو رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں۔ حالانکہ اگر ان کے جنت کے ہونے میں کوئی شک کرے تو اس کا ایمان خطرے میں، لیکن وہ رو رہے ہیں۔ کون سی چیز رلا رہی ہے؟ وہ آخرت کا فکر ہے۔ بعض جگہ آدمی کام بہت کرتا ہے، ظاہر میں لوگ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، ان کی تشکیل کا کیا کہنا، ان کے بیان کا کیا کہنا اور ان کی قربانیوں کا کیا کہنا، مگر اللہ کا علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھیدوں کو وہ جانتا ہے۔ حیات الصحابہ میں جو واقعہ آتا ہے عثمان کا، ایک شخص کا ایک لڑائی کے موقع پر بہت کام کیا، دشمنوں میں ڈوب جاتا تھا، اور اسی کارگزاری آپ علیہ السلام کے سامنے آئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آج تو عثمان نے وہ کام کیا جو پورا مجمع مل کر نہیں کر سکا۔ آپ نے فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ صحابہ کو تعجب ہوا، وہ لڑتا رہا، لڑتے لڑتے لوگوں نے کہا عثمان تمہارا کیا کہنا کہ میں نے اللہ کے لیے تھوڑا کیا ہے، میری قوم کی ناموری کے لیے کیا ہے، میں نے اللہ کے لیے نہیں کیا۔ اس کے بعد اس کو ایک زخم لگا، وہ برداشت نہیں کر سکا اور خود نے اپنے آپ پر خنجر چلا کر خودکشی کر لی اور جہنم میں چلا گیا۔ اللہ نے مدد فرمائی۔ اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب میں بیان کے لیے بیٹھتا ہوں ایک مضمون سوچ کے بیٹھتا ہوں، لیکن اللہ دوسرا مضمون میری زبان پر جاری کر دیتا ہے، اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔
اگر میرا سوچا ہوا مضمون میری زبان پر آتا تو ہو سکتا ہے میرے دل میں کوئی بات پیدا ہو جائے. اللہ ہی نے لگایا ہے. حضرت محمد ابراہیم صاحب کیا اللہ اول بھی ہے آخر بھی ہے, اس نے لگایا بھی ہے وہی نبھائے گا. لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس محنت کے ذریعے سے سب سے پہلے ہماری زندگی میں دین کی حقیقت آنی چاہیے, اللہ کا تعلق بڑھنا چاہیے, اعمال سے انسیت پیدا ہونی چاہیے. ہماری زندگی کو دیکھ کر دوسروں کو رغبت پیدا ہو اس قربانی پر, اس کام کی قربانی دینے پر اور اعمال کی پابندی پر. ہمارا گھر دوسروں کے لیے نمونہ بن رہا ہے. یہ مستورات کا کام جو ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے, اس لیے کہ پورے گھر کے معاشرے کا بدلنا اور گھر میں اسلامی معاشرہ زندہ ہونا اور اولاد کی دینی تربیت کرنا, یہ سارا جو موقوف ہے وہ مستورات پر موقوف. ہم تربیت نہیں کر سکتے. اللہ نے وہ مادہ مستورات میں رکھا ہے. اور پھر قرآن نے عورتوں کو کیا کہا ہے؟ نساؤکم حرث لکم, تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہے. تو کھیتی خالی ہل چلا دینے کا نام ہے؟ کھیتی خالی دانا بکھیرنے کا نام ہے؟ کھیتی صرف کھیت میں پانی ڈالنے کا نام ہے؟ وہ تو کسان سے پوچھو کہ ایک فصل کتنی محنت کے بعد تیار ہوتی ہے. آج تو ہم نے اپنے گھروں پر محنت ہی چھوڑ دی ہے. مفتی زید العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, تم باہر کے تقاضے پر چلتے ہو, اپنے گھروں کی فکر نہیں کرتے ہو. اپنے گھروں کی فکر کرو, ورنہ ہمارے گھروں میں وہ ہوگا جو یہودی اور عیسائی کے گھروں میں ہو رہا ہے. محنت ہے, گھر پر محنت ہم نے چھوڑ دی ہے, جس کے نتیجے میں ہم دیکھ رہے ہیں کیا حال ہے. ہماری بچی کی رخصتی, ہماری بچی کی شادی, ہمارے بچے کا ولیمہ اور ہمارے یہاں خوشی اور غمی کے موقع پر کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوگا جو عورت چاہیے. اور بھی کوئی ہمیں کہے گا مولوی صاحب, حافظ صاحب, بھائی آپ تو بہت پرانے ہو, فرض سے ہم کہیں گے کہ کیا کرے عورتیں مانتی نہیں. ایک عام آدمی جواب دیتا ہے, ایسا جواب ہم دے دیں. اس لیے کہ گھر کی تعلیم جو ہے, گھر کی تعلیم, عورتوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ گھر کی تعلیم کیوں ہے. سب آپ نے کہا, بزرگوں نے کہا اسے کر لو, لیکن تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ تعلیم کے ذریعے سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ وہ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ کہ گھر کی تعلیم ایسا زبردست عمل ہے کہ جن سوراخوں سے گھروں میں بے دینی آتی ہے, ان تمام سوراخوں کے بند کرنے کا ذریعہ گھر کی تعلیم ہے. لیکن تعلیم کے ذریعے سے ہمارا ذہن, ہمارے گھر والیوں کا ذہن, ہمارے اولاد کا ذہن یہ بنے کہ دین میں میری کامیابی ہے, دین کے بغیر میں برباد ہو جاؤں. یہ مقصد ہے گھر کی تعلیم کا. لیکن وہ چیز نہیں ہے گھر کی تعلیم کے ذریعے سے ذہن بنانا. رسمی تعلیم ہو رہی ہے. اس لیے جیسے نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, نثار ہے تو زکات فرض ہے, ایسے ہی میرے دوستو ایک ایمان والی عورت پر شرعی پردہ فرض ہے. کہاں شرعی پردہ؟ میرے گھر میں بھی غیر محرم آ رہے ہیں جس سے شرعن پردہ کرنا واجب ہے. جیسے ہمارے بھائی کا لڑکا بالغ ہے, میرا بھتیجا یا میرا بھانجا بالغ ہے, تو میرے گھر والی کے لیے اس سے پردہ کرنا فرض ہے, ضروری ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس کو یہ پرواہ نہ ہو کہ میرے گھر میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, وہ تو دیوس ہے. بہت سخت جملہ تھا, کوئی پتہ ہی نہیں گھر میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, تو کون سا دن ہمارے پاس ہے. اس لیے حضرت مولانا یوسف السلام فرمایا کرتے تھے, عبادت کے ذریعے سے دین زندگیوں میں آئے گا, معاشرت اور معاملات کے دروازے سے نکل جائے گا. اس لیے معاشرت اور معاملات کے لیے مضبوط دین چاہیے. اس لیے کہ معاشرہ ایک باہر کا ماحول کا معاشرہ ہے اور ایک اسلامی معاشرہ ہے. اگر ایمان میں طاقت نہیں ہوگی تو ہماری اولاد اور ہماری عورتیں اس کو کہہ جائیں گے.
حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں باطل کی ناپاک اسکیم کو اور باطل کے ناپاک معاشرے کو امت میں چسنے والے دو طبقے ہیں، ایک جوانوں کا اور ایک بستودہ کا۔ باطل نے ان کو نشان بنایا ہے۔ کل کا معاشرہ اجڑے گا مستورات کے ذریعے سے اور باہر کا معاشرہ اجڑے گا جوانوں کے ذریعے سے۔ باطل سمجھتا ہے اس کو، اور ہم نے ان دونوں پر سے نظر ہٹا لی۔ وہ نماز پڑھ رہی ہے، معمولات پورا کر رہی ہے، ہم اسی پر خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا ذہن کیا ہے، بچیوں کا، بہو کا، گھر والی کا ذہن کیا ہے، اور اس کے سینے میں کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ مستورات کا کام اس کو نارمل نہ سمجھے ہیں، معمولی نہ سمجھے۔ اس زمانے میں بہت اہم مسئلہ ہے مستورات کا، بہت اہم مسئلہ ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں کوئی عورت مرتد ہوئی ہو، نہیں ملے گا۔ آپ دیکھو سینکڑوں بچیاں ہماری کہاں ہیں، کا نتیجہ ہے۔ جیسے مولوی فرید صاحب نے کہا تھا کہ وہ لایا نہیں بلکہ لایا نہیں کی ماں۔ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل میں لکھا ہے کہ دو آدمیوں کی موت ایمان پر نہیں ہوتی۔ ایک کسی وجہ سے شرعاً اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی، لیکن وہ اس دیوالی تعلق کا چھوڑتا نہیں، وہ اسی پر مرا، تو اس کی موت ایمان پر نہیں ہوگی۔ اور دوسرا وہ جو تنہائی میں گناہوں کا عادی بن چکا ہے۔ جیسے حضرت کا مضمون سنا آپ نے کہ مجمع کو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ اپنی تنہائیاں صحیح کرو۔ ظاہر میں تو سب بزرگ معلوم ہوتے ہیں، اور مسجد میں تو سب کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے۔ یہ ہمارے لیے معیار نہیں ہے۔ میری زندگی میں بگاڑ ہے یا نہیں ہے وہ میری نجی زندگی بتائے گی، میری تنہائی کی زندگی بتائے گی۔ تو حضرت شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ہے جو تنہائیوں کے گناہوں کا عادی بن جاتا ہے اس کی موت ایمان پر نہیں ہوتی۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، باطل راکٹ سے زیادہ تیز چلتا ہے، اور ہماری محنت چیونڈی کی شان میں نہیں ہے۔ ایک ہی راستہ ہے، ڈانٹنے کا زمانہ نہیں ہے، مارنے کا زمانہ نہیں ہے، زمانہ افاق و تفہیم کا ہے، اور ان کے دلوں میں آخرت پیدا کرنے کا ہے۔ وہی ہے حقہ والی تعلیم، وہی ہے گھر کی تعلیم، اور جو بزرگوں نے ترتیب بتائی ہے۔ ہر تیسرے مہینے پر ان کو 3 روزہ، سال میں ایک مرتبہ 10 دن 3 دن کی ترتیب کے ساتھ، پھر دوسرے سال 10 دن، پھر اس کے بعد چیزہ۔ یہی راستہ ہے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک عورت تھی باہر صوبے کی، ایک نابینا ہے، اس کے نکاح میں تھی 22 سال سے 22 سال سے اولاد ہو گئی، اولادوں کی نکاح ہو گئے، لیکن دشمن کی عورتوں نے اس کو ٹارگٹ بنایا اور اپنا ورکر بنایا۔ اس کے ذریعے سے یہ دینی پھیلانے کا اس کی امت کا ذریعہ اس کو بنایا۔ وہ چلی گئی، چلی جانے کے بعد وہ ان کے ساتھ لگ گئی اور باطل کی دعوت دینے والے بن گئی۔ وہ یہ بیچارہ روتا رہا، ساتھیوں سے دعا کا کہتا رہا، پھر وہ واپس آئی، لیکن واپس آنے کے بعد ایسا ذہن بنا گیا تھا کہ اس کی طبیعت گھر میں لگ نہیں رہی تھی۔ تو ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ اس کو اللہ کے راستے میں بھیج۔ اللہ کے راستے میں بھیجا، 3 دن بھیجا، 2 مرتبہ، اللہ نے اس کا ذہن بنایا۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ محنت ہے، جس محنت کے ذریعے سے اندر میں آخرت اترتی ہے، جس محنت کے ذریعے سے اندر میں اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور جس محنت کے ذریعے سے دین پر کامیابی کا یقین بنتا ہے۔ اس فتنے کے زمانے میں میرے بھائیوں، ہمارے گھروں کی مستورات پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں 3 باتیں بتائیے۔ اپنے گناہوں پر روتے رہو، کوئی آدمی اپنے پچھلے گناہوں پر روئے گا تو آگے گناہ کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اور ایک بات یہ بتائی، وَلِيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تجھے سموئے۔ مولانا عبداللہ صاحب کاکو تجھے رحمۃ اللہ علیہ آئے تھے کاکو سی،
تو اس کا ترجمہ کیا تھا تارو گھر تن ہنگرے، تارو گھر تن ہنگرے، ٹھیک ہے تو احمد پڑھا جائے تو پڑھتی، تیرا گھر تجھے سموے، یعنی گھر والوں کے لیے وقت دے تو، یہ حدیث بات میں کہا گیا ہے، اپنے گھر والوں کو وقت دو، وہاں رہو، کیا ہو رہا ہے، کیا آ رہا ہے، کیا جا رہا ہے، مزاج کیا بن رہا ہے۔ اس لیے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگ آپس میں طبیعت پوچھتے ہیں، حاجی صاحب طبیعت کیسی ہے، مولوی صاحب طبیعت کیسی ہے، بھائی طبیعت کیسی ہے، فرماتے تھے طبیعت مت پوچھو، مزاج پوچھو، یہ مزاج کہاں جا رہا ہے، اسلامی ہے، ایمانی ہے یا شیطانی ہے یا نفس، کیا مزاج ہے۔ طبیعت تو آج بگڑی ہے، کل سدھر جائے گی۔ ہم لوگ یہاں انڈونیشیا میں تھے تو پڑوس کی ایک جماعت تھی، ایک بڑی میاں تھی ماشاءاللہ، میں نے کہا بڑی میاں کتنی عمر ہے، کہ عمر مت پوچھو تندرستی پوچھو، عمر مت پوچھو تندرستی پوچھو۔ تو حضرت فرماتے تھے مزاج پوچھو، مزاج جب مزاج بگڑتا ہے نا تو بچہ بجائے روٹی کی مٹی کھاتا ہے، یہ مزاج بگڑا ہوا ہے۔ اب مزاج بگڑا ہوا ہے، جوانوں کو دیکھو، مستورات کو دیکھو، مزاج بگڑا ہے۔ یہ مزاج اسلامی بنانے کے لیے اور یہ مزاج ایمانی بنانے کے لیے ایک محنت ہے، بہت سادی محنت ہے، لیکن اس کا مقصد بہت ٹھوس ہے، بہت ٹھوس ہے۔ اگر یہ محنت مضبوطی کے ساتھ گھروں میں آ گئی تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے گھر کے ایک بند کی، ہمارے گھر والیوں کی، ہمارے اولادوں کی، اللہ اس محنت کے ذریعے سے ان میں وہ مضبوطی پیدا کرے گا کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ بہت تعجب کی بات ہے کہ ہمارے ساتھیوں کے گھروں میں اگر لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو بیوٹی پارلر میں سے عورتیں آتی ہیں اور پیکیج بتاتی ہے، بولو تمہاری بیٹی کا سنگار کرنا ہے تو پیکیج 2000 کا ہے، 1500 کا ہے، 1000 کا ہے، کون سا سنگار کرانا ہے۔ ارے اس کی ہمت ہمارے گھر پر آنے کی ہوئی کیسے؟ ابھی ہمارے بچوں کا سنگار ہو کر آئے، وہ کیا جانے دین کو، وہ کیا جانے اسلام کو۔ اور اللہ معاف فرمائے، ہماری بچی، ہماری نمازی، ہماری پوتی کیا رخصت ہوتی ہے، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ مسلمان کی بچی ہے؟ دادا بھی دیکھ رہا ہے، نانا بھی دیکھ رہا ہے، ماموں بھی دیکھ رہا ہے، باپ بھی دیکھ رہا ہے، کیا ہوگا؟ کون سا دین ہے ہمارے پاس؟ معاف کرنا۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ کوئی راستہ نہیں ہے بزرگوں سوائے اس محنت کے ذریعے سے دینی ذہن بناؤ، اس محنت کے ذریعے سے دینی ذہن بناؤ۔ یہ چھوڑ دو کہ عورتیں مانتی نہیں ہیں، 10 دن کے بعد شادی ہے، آج ذہن بنا رہے ہیں، ایسا تھوڑا ہوتا ہے، ایسا تھوڑا ہوتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں کون تھی؟ تاریخی عورت تھی، ایسی عورت گزری نہیں ہے، لیکن مزاج اسلامی تھا، مزاج ایمانی تھا۔ یوں لکھا ہے کہ سلیمان نے ایک ڈبی میں ایک چٹھی ڈالی تھی، اس کا ایک غلام تھا، نجات بن حیا غلام تھا۔ میرے بھائیوں مسجد پر جماعت جو ہے نا، مشورہ ہو رہا ہے، کوئی رائے ہم میں سے کسی ساتھی نے دے دی اور اس رائے کے ذریعے سے جو خیر اٹھی کہ وہ سب ہمارے نام اعمال میں۔ تو سلیمان سے کہا، سلیمان پوری زندگی تو تو نے گناہ میں برباد کی ہے اور اپنی اولاد کے لیے غریبوں کا خون چوس چوس کر، ان کی جائیدادیں لے لے کر اپنی اولاد کے نام پر کی ہے، اب جاتے جاتے کوئی خیر کا کام کرتا جا۔ اس نے کہا کیا کروں کہ تیری جگہ پر کوئی نیک آدمی کو بٹھا کر دیا، یہ اس نے ظاہر کی قرآن دی۔ اب نتیجے میں وہ چٹھی ڈالی گئی تو 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو بڑا بننے سے گھبراتے ہیں اور ایک تو بڑا بننے کی امنگیں ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا، اس کام کے ذریعے سے جو اپنی بڑائی چاہے گا وہ فتنوں کا منہ دیکھے گا۔ معمولی جملہ نہیں ہے، 2 جملے حضرت کے مجھے یاد ہے، کسی عذر کو عذر نہ بناؤ، عذر کو قربان کر کے تقاضے پر چلو، ورنہ بعض مرتبہ اللہ آدمی کو اس عذر کے حوالے کر دیتا ہے، جب عذر پالتے رہو۔ یہ جملہ کوئی معمولی چیز ہے کہ کوئی بڑائی چاہتا ہے اس کام کے ذریعے سے، اس
اس کو فتنوں کا منہ دیکھنا پڑتا ہے. اللہ ہماری حفاظت کرنا. وہ چٹھی کھولی گئی تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نفل پڑھ رہے تھے، بہت ضعیف شہید تھے. سلام کے بعد کہا عمر تمہارے نام کی چٹھی کھلی ہے. چکرا کر نیچے گر گئے. یا اللہ اتنی بڑی ذمہ داری. پھر فوراً فاطمہ کے پاس آئے. فاطمہ اب بہت بڑی ذمہ داری آئی ہے. مجھے معلوم ہے تیرے باپ نے جو کچھ تجھے دیا ہے وہ بیت المال میں سے لے کر دیا ہے، سارا بیت المال میں جمع کرا. شاہی خاندان کی عورت ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. عمر بن عبدالعزیز نے کہا دیکھ فاطمہ اگر یہ مال مجھے اپنے پاس رکھنا ہے تو تو میرے گھر میں نہیں رہ سکتی. میں تجھے طلاق دیتا ہوں اگر تو اس پر تیار نہیں ہے تو، اور تو عدت کے بعد تیری گریڈ کے آدمی سے شادی کر جائے. وہ فاطمہ کہہ رہی ہے عمر کیا کہہ رہے ہو، میرا جنازہ تو تمہارے دروازے سے نکلے گا. سب دے دیا. پھر لکھا ہے تاریخ میں ایک انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. فاطمہ یہ کیا ہے؟ کہ عمر جب میری رخصتی ہو رہی تھی میری ماں نے اپنی یاد کے لیے انگوٹھی پہنائی تھی اور میری ماں مجھے سینے سے لگا کر ہچکیوں کے ساتھ اور سسکیوں کے ساتھ مجھے روانہ کر رہی تھی. میرے بھائیوں آج کل گھروں میں بہو پر جو ظلم ہوتا ہے ہمارے گھروں میں بھی وہ ہو رہا. ہمارے گھروں میں وہ تو اس کی ماں سے پوچھو کہ اپنے رفتے جگر کو اپنے جگر پر پہاڑ کر کر روانہ کیا ہے. وہ ماں کو روتا ہوا چھوڑ کر، باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر. ہاں جب بچی رخصت ہوتی ہے تو باپ سر جھکا لیتا ہے، بھائی سر جھکا لیتے ہیں اور چپکے چپکے روتے ہیں. اور یہ جانے والی بچی یوں کہتی ہے ابا بھول مت جانا، بھائی بھول مت جانا، قربانی دے کر آئی ہے. اور ہمارے گھروں میں اس پر ظلم ہو رہا ہمارے گھروں میں. تو نمونہ امت کے سامنے پیش آئے گا. تو عمر یہ جب میری ماں نے مجھے انگوٹھی پہنائی تھی یادگار کے لیے، کیا انگوٹھی یا تو بیت المال میں یا پھر میرے گھر میں دے دیا. کون سی چیز تھی وہ؟ اتنی شاہی خاندان کی عورت سمجھ رہی ہے اور ہماری آج کل کی عورتیں نہیں سمجھ رہی ہے. اس لیے کہ ہم نے سمجھانا ہی ختم کر دیا ہے. اور پھر گھر میں شاہی عورت ہے اور گھر میں حالات ہے کہ ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ آئے. بچیوں کی عادت تھی کہ جب ابا آتے تھے تو استقبال کے لیے دروازے پر لینے جاتی تھی. ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز آئے تو بچیوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا. کچھ بولے نہیں. گھر میں آ کر فاطمہ سے پوچھا فاطمہ آج بات سمجھ میں نہیں آئی. بچیاں روزانہ آتی تھی میرے آنے پر لیکن آج انہوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا. کہا عمر تمہیں معلوم نہیں ہے آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. مسور کی ابلی ہوئی دال اور کچی پیاز سے تمہارے بچیوں نے پیٹ بھرا ہے. وہ کچی پیاز کی بدبو کہیں تم تک نہ آ جائے اس لیے بچیوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا. کیا چیز ہے؟ کیا تربیت ہے؟ ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بچی کو بلایا بیٹی پانی لاؤ. بیٹی آئی نہیں. پھر کہا بیٹی پانی لاؤ. کچھ دیر کے بعد آئی تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا فاطمہ بیٹی آئی نہیں. کہا عمر وہ اپنا پھٹا ہوا کپڑا سی رہی تھی. یہ پوزیشن نہیں تھی کہ آپ کے سامنے آوے. اور ہماری عورتیں بھاری لباس پہن رہی ہو، ہماری عورتیں چست لباس پہن رہی ہو، ہماری عورتیں ادھورا لباس پہن رہی ہو. کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں ایک محنت اللہ نے دی ہے مستورات کے نام کی. اپنی دانت سے ہمیں قربانی دینے کی ضرورت ہے. اپنی دانت سے اپنی مستورات کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلنے کی ضرورت ہے. وہ مستورات بچوں کی تربیت کرے گی، وہ مستورات اپنے گھر میں اسلامی معاشرہ کو زندہ کرے گی. بہت سی عورتیں ایسی ہیں کہ اللہ نے ان کو وسعت دی ہے خرچ کی لیکن کاروبار میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے. کسی سال اگر آوک کم ہو گئی مندی کی وجہ سے تو اپنی بچیوں کا ذہن بناتی ہے دیکھو اس سال ذرا خرچہ کم کرنا پڑے گا اس لیے کہ تیرے ابا کی جو آوک تھی جو آمدنی تھی اس میں کمی ہو گئی. اور بہت سی ایسی ہیں کچھ بھی کرو یہ تو چاہیے اسی میں سے پریشان ہے.
اس لیے یہ کام جو ہے میرے دوستو، یہ ہماری دانت سے کرنے کا اور ہماری دانت سے اپنی مستورات کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلنے کا کام ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ اس کے آج تو نیت کر لو کہ آئندہ مشورے بھی یہ کام گزاری آوے کہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنا وقت اپنی مستورات کے ساتھ لگایا ہے۔ کرو گے؟ ہاں تو اٹھواؤں گا نہیں، نکل جاتا کہ آپ اٹھوانا سیاسی کام، نیت تو کرو گے؟ زور کی بولو یار۔